میرا نام ہادیہ ہے، میری عمر 10 سال تھی جب میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، کیونکہ مجھے کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ مردوں کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ لڑکیوں پر گندی نظر کیوں رکھتے ہیں۔ آج مجھے اس بات کا پتہ چل گیا تھا جو میرے ساتھ ہوا ایسا کسی کے ساتھ نہ ہو۔ میری عمر 10 سال تھی، اس لیے میں کسی سے باہر جاتی ہی رہتی تھی، گھر کا کوئی سامان وغیرہ لینے یا بہن بھائیوں کی کوئی چیز لینے میں ہی جایا کرتی تھی۔ ہمارے ہمسائے کا آدمی جس کے 3 بچے تھے وہ اکثر سگریٹ لینے مجھے بھیج دیا کرتا تھا، اور امی کہتی تھی بیٹا اس کو منع نہ کیا کرو، ورنہ اچھا نہیں لگتا، روز روز انکار کرتے ہوئے۔ میں نے امی سے کہا امی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن امی انکل قاسم کی نظریں بالکل بھی اچھی نہیں، وہ مجھے ایسے گھور گھور کر دیکھتا ہے جیسے اس نے مجھے کچا ہی کھا جانا ہے۔ امی مجھ سے کہنے لگی یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم اپنے سے باتیں نہ بنایا کرو، قاسم بھائی بہت اچھے ہیں، ان کو میں بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ امی کی باتیں سن کر میں بھی چپ ہو گئی۔ اب میں کیا کہہ سکتی تھی، لیکن وہ ایک دن میری زندگی کا سب سے دردناک دن تھا جب انکل قاسم نے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ ہوا کچھ یوں، میں پکوڑے لینے کے لیے دکان پر جا رہی تھی، انکل قاسم اپنے گھر کے باہر کھڑے تھے جیسے میرے آنے کا ہی انتظار کر رہے ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا تم کہاں جا رہی ہو، مجھے ذرا سگریٹ تو لا دو۔ میں نے کہا میں پکوڑے لینے جا رہی ہوں۔ کوئی بات نہیں، آپ کو بھی سگریٹ لا دیتی ہوں۔ جب میں پکوڑے اور سگریٹ لے کر گھر آئی تو قاسم انکل اپنے گھر کے اندر جا چکے تھے۔ اب میں پریشان ہو چکی تھی کہ کیا اب میں گھر کے اندر جا کر انکل کو سگریٹ دینے چلی جاؤں یا نہیں۔ پھر میرے دل میں خیال آیا میں اندر چلی جاتی ہوں، انکل کون سا گھر میں اکیلے ہوں گے، ان کے سب گھر والے ہوں گے تو میں ان کو سب کے سامنے سگریٹ دے کر واپس اپنے گھر آ جاؤں گی۔ لیکن اب مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ قاسم انکل گھر میں بالکل اکیلے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، میں گھر کے اندر چلی گئی، تھوڑا آگے گئی تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے آواز دینا شروع کر دی، آنٹی انکل آپ کہاں پہ ہیں؟ لیکن مجھے کسی نے آواز نہ دی۔ جب میں آوازیں لگا رہی تھی تو اس وقت مجھے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ ایک دم سے میں ڈر گئی۔ میری عمر 10 سال تھی، لیکن اتنا تو مجھے پتا تھا کہ اگر میرے ساتھ کچھ غلط ہو گیا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گی۔ جب دروازہ بند ہوا تو دروازے کی آواز سن کر میں دروازے کی طرف بھاگی۔ انکل قاسم دروازہ بند کر کے میری طرف ہی آ رہے تھے۔ میں نے انکل قاسم سے کہا انکل میں آپ کی سگریٹ لے آئی ہوں، یہ لیں آپ سگریٹ رکھ لیں، اب میں گھر جاتی ہوں۔ قاسم انکل نے سگریٹ پکڑتے ہی ساتھ میرا بازو بھی پکڑ لیا اور مجھے اپنی طرف کھینچ کر مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے انکل سے کہا انکل یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ تو انکل نے مجھے کہا کچھ نہیں ہوتا، بس جیسے جیسے میں کہوں گا تم ویسے ویسے ہی کرتی جانا، اور گھر جا کر اگر کسی کو کچھ بھی بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ جب بھی گھر سے باہر نکلو گی تو میں تمہیں پکڑ کر جان سے مار دوں گا اگر کسی کو کچھ بھی بتایا تو۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ انکل مجھے اٹھا کر ایک بیڈ روم میں لے گئے۔ میں نے انکل سے کہا انکل آپ کے گھر والے کہاں ہیں؟ انکل نے کہا گھر والے سب کسی رشتہ دار کے ہاں گئے ہیں، اور تم یہ سب مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ اب تم تو میرے جال میں پھنس چکی ہو، تمہیں اب بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ پہلے تو انکل نے مجھے اپنی گود میں بٹھایا، مجھے پتا نہیں کیسا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر انکل نے مجھے دھیرے سے بیڈ پر لٹا دیا۔ میں اندر ہی اندر بہت رو رہی تھی، لیکن شور بھی نہیں مچا سکتی تھی۔ اگر سب محلے والوں کو پتا چل گیا تو میری کیا عزت رہ جائے گی۔ بس پھر میں چپکے سے لیٹی رہی اور اپنی قسمت پر رونے لگی اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگی۔ لیکن انکل میرے ساتھ سب کچھ کرنے ہی والا تھا کہ اتنی ہی دیر میں دروازے پر دستک ہونا شروع ہو گئی۔ انکل ایک دم سے ڈر کر اٹھ کھڑے ہوئے اور میں نے اٹھ کر اپنے کپڑے درست کیے۔ انکل کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا کہ اگر اس کے گھر والے ہوں گے تو وہ مجھے کہاں چھپائے گا اور اس سے آگے کیا ہوگا۔ انکل نے مجھے بیڈ کے نیچے چھپا دیا اور مجھے کہا جب تک میں نہیں کہوں گا تم باہر نہیں آؤ گی۔ مجھے بھی اپنی عزت بہت پیاری تھی اور میں بیڈ کے نیچے چھپ گئی اور انکل دروازہ کھولنے کے لیے چلے گئے۔ انکل قاسم کے سب گھر والے آ چکے تھے، وہ سب دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے کہ انکل نے کسی بہانے سے مجھے دروازے سے باہر نکال دیا۔ میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ میری عزت بچ گئی۔ اب میں کبھی بھی انکل کی سگریٹ لینے یا ان کے گھر کبھی بھی نہیں گئی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو اسے لائک